میں ایک سوال سے شروع کرتا ہوں. یہ سوال ایسا ہے جو بے شمار ہیڈز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب میں پوزیشن کے اعتبار سے تو پرنسپل ہوں، پوزیشن کے اعتبار سے تو میں لیڈر ہوں، پوزیشن کے اعتبار سے تو میں ہیڈ کر رہا ہوں، پوزیشن کے اعتبار سے تو میرا جو رول ہے وہ ایک بڑا انفلوئنسنگ اور بڑا پاورفل رول ہے. لیکن چیلنج یہ ہے کہ یہ رول ہونے کے باوجود، یہ پوزیشن ہونے کے باوجود، یہ گریڈ 20 یا گریڈ 21 ہونے کے باوجود، یا یہ اتھارٹی ہونے کے باوجود کہ میرے پاس ایک پاور ہے، میرے پاس ایک پوزیشن ہے اور میرے پاس ڈسمس کرنے کی بعض اوقات پاور ہے، یہ ساری پاورز کے باوجود مجھے میری ٹیم یا مجھے لوگ فالو کیوں نہیں کرتے؟ یہ انتہائی ایک سنجیدہ نوعیت کا سوال ہے جو بے شمار لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے جو کسی نہ کسی پوزیشن پہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں اس میں وائس چانسلرز کو بھی شامل کروں گا، میں اس میں اسکولز پرنسپلز کو، میں کالج پرنسپلز کو بھی، اسی طرح جو جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ہیڈز کی بات بھی کروں، میں کارپوریٹ اداروں کی بات بھی کروں. تو یہ بڑا کامن آپ کو ایک پرابلم ملے گا کہ ان کے ہاں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کیا وجہ ہے کہ ہماری اس پوزیشن کے باوجود جو کہ ہمیں اسائن کی گئی ہے اور جو ہم نے پوری زندگی لگا کے شاید اچیو کی ہے، اچیو کرنے کے بعد آج یہ پوزیشن ہمیں مل چکی ہے لیکن ہمیں لوگ فالو نہیں کرتے. یہ جو لوگ فالو نہیں کرتے یہ سائن ہے کہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ پرنسپل ہیں، وائس چانسلر ہیں، آپ مینیجر ہو سکتے ہیں لیکن آپ لیڈر نہیں ہیں. لیڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو فالو کریں. لیڈرشپ کی پرانی سے پرانی ڈیفینیشن، لیڈرشپ کی نئی سے نئی ڈیفینیشن وہ اسی بات پہ آ کے ختم ہوتی ہے اور سارے دنیا کے لیڈرشپ کے گروز، سارے مینٹورز، سارے کوچ اس بات پہ متفق ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. لیڈر کو کہنا نہیں پڑتا کہ مجھے فالو کرو. لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ لیڈر کا انداز ایسا ہوتا ہے، لیڈر کا طور طریقہ ایسا ہوتا ہے، لیڈر کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے، لیڈر کا ویژن ایسا ہوتا ہے، اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. سو اگر میں آسان سی بات کہوں تو وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ کو فالو کیا جاتا ہے تو آپ لیڈر ہیں. اگر آپ کو فالو نہیں کیا جاتا اور آپ کے پاس پوزیشن ہے، یعنی پوزیشن آپ کی لیڈرشپ والی ہے اور آپ کو فالو نہیں کیا جاتا، تو پھر آپ یاد رکھیے گا آپ ایک مینیجریل رول پہ ہیں، لیڈر آپ نہیں ہیں. اب لیڈر ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، یا آپ کو اور میں اگر آسان کہوں تو اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو لیڈر بننے کے لیے ایسا کیا ہو آپ کے پاس، یا ایسی کون سی خوبیاں ہوں کہ لوگ آپ کو فالو کرنے لگ پڑیں. تو وہ آج ساری ہم نے خوبیوں کو ڈسکس کرنا ہے، ان خوبیوں کو لے کر چلنا ہے. اس میں سے سب سے پہلی خوبی کی میں بات کروں گا. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی ہے. 10,000 سال کی ہسٹری میں، تاریخ میں لوگوں نے، دنیا نے، انسانوں نے فالو اس کو کیا ہے جس کے پاس کریکٹر ہے. بغیر کریکٹر کے لوگ فالو نہیں کرتے. اب کریکٹر کی ڈیفینیشن بھی بڑی ہی ایک کہہ لیجئے ایک ویگ ٹرم ہے ہمارے اس معاشرے میں. کریکٹر کس حوالے سے کریکٹر کہا جا رہا ہے؟ یعنی اگر آپ کریکٹر کی ڈیفینیشن ریلیجن کے حوالے سے کریں کچھ ملے گی آپ کو، سوشل حوالوں سے کریں کچھ ملے، کلچر کے حوالے سے کریں کچھ، ایون کہ کچھ لوگوں کے ذاتی سٹینڈرڈز ہیں، اگر آپ ان پہ پورا نہ اتریں تو لوگ آپ کو کریکٹر لیس کہنے لگ پڑتے ہیں. تو سوال آ جائے گا کہ کریکٹر کی ڈیفینیشن یہاں پر کون سی کریکٹر کی ڈیفینیشن کی جا رہی ہے؟ کریکٹر کی ڈیفینیشن کو، جس کا کینوس میں پھر کہوں بہت بڑا ہے، بڑا وسیع کینوس ہے، میں اس وسیع کینوس سے ایک اسپیسیفک ایک ایریے میں جا کے اس کریکٹر کی بات کرنے لگا ہوں. اور وہ کریکٹر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پروفیشنلی آپ کا کریکٹر ساؤنڈ ہو. یہ جو پروفیشنل کریکٹر ہے، یعنی پروفیشن کی دنیا میں آپ کے کول و فعل میں تضاد نہ ہو، آپ ایمانداری سے کام کرتے ہوں، آپ اپنے ٹائم کو بہترین استعمال کرتے ہوں، آپ ڈیلیور کرتے ہوں، آپ کہیں نہ کہیں آپ کا کمٹمنٹ ہو کہ میں نے کچھ کر کے جانا ہے، آپ کے پاس ایک احساس ذمہ داری ہو کہ یہ جو میری جاب ہے، یہ جو میرا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اور اسے مجھے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ کرنا ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا مشاہدہ تو یہی ہے کہ لوگوں میں ریلیجیس کریکٹر پایا جاتا ہے. یعنی بڑی دنیا ایسی ملے گی جو 5 وقت کی نمازی ہے، جو رمضان کے روزے رکھتی ہے، جو حج اور عمرے کرتی ہے، جو ریلیجن کے تمام ریچولز، تمام عبادتوں کو پورا کرتی ہے. لیکن آپ ان کو اگر پروفیشنلی دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے
کہ ان کے پاس احساس ذمہ داری نہیں ہے، ان کے پاس اس کام کا کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ اس کام میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، ایون کہ ایک آنرشپ جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. یعنی پروفیشنل کریکٹر بہت نیچے ہے اور ریلیجن والا کریکٹر بہت اوپر ہے. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ریلیجن والا کریکٹر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا لوگ فالو اس کو کرتے ہیں جو پروفیشنلی کریکٹر فل ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کی آپ کی نمازوں سے، آپ کی عبادتوں سے، آپ کے روزے سے کوئی غرض نہیں ہے. رب جانے اور بندہ جانے. یہ اللہ کو پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے آپ کی عبادت کی نیت کیا ہے، آپ کی عبادت کے پیچھے مقصد کیا ہے. یہ رب اور بندے کے بیچ میں. لوگ یاد رکھیے گا نہ چاہتے چاہتے، ایون کہ آپ کا دشمن بھی ہے، آپ پہ کرٹیک کرنے والا ہے، آپ پہ تنقید کرنے والا ہے، آپ کا حاسد ہے، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے انداز سے حسد کر کے شاید مان رہا ہوتا ہے کہ اس میں پروفیشنل کریکٹر موجود ہے. پروفیشنل کریکٹر کا یہ بھی مطلب ہے کہ جس چیز کا معاوضہ لیتے ہیں اس کو حلال کریں. یاد رکھیں صرف فزیکل پریزنس سے، اٹینڈنس لگنے سے تنہا حلال نہیں ہوتی. وہ کام اور وہ اس کام کی جو ذمہ داری ہم نے قبول کی ہے، اس کام کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد جو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ، اس سے تنہا حلال ہوتی ہے. اور یہ پھر اگین میں کہوں گا، ابھی تک کم از کم میری شعوری زندگی اور پڑھانے کی 23 سالہ زندگی میں جہاں میں ہزاروں لوگوں کو ملا ہوں، میں نے آج تک ایک بھی پروفیشنل کریکٹر والے بندے میں گلٹ نہیں دیکھا. آج تک کسی ایک بھی پروفیشنل کریکٹر والے شخص میں ریگریٹ نہیں دیکھا. آج تک مجھے ایک ایسا شخص نہیں ملا جس کے پاس پروفیشنلی ایک کریکٹر ہے، اپنے کام کو وہ عبادت سمجھ کے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام نہ دے، اور اس انعام کا نام ہے اللہ اس کی اولاد کو کامیاب نہ کرے. ہم اگر لاجک کی آنکھ سے دیکھیں تو فوراً سمجھ نہیں آئے گی بات، لیکن اگر آپ دل کی آنکھ سے اس بات کو سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ آپ کی محنت کو، آپ کے خلوص کو، آپ کے کمٹمنٹ کو ضائع نہیں کرتا. انسان جلد باز ہے. لیڈر میں جو بہت بڑی ایک خوبی ہوتی ہے، لیڈر اپنی جلد بازی پہ قابو پاتا ہے. 103 بار حکم ہے صبر کا قرآن پاک میں. کیوں حکم ہے؟ حکم اس لیے ہے، انعام بڑے بتائے ہیں. انعام کیا بتائے ہیں؟ ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں، پھر ان کے لیے انعام ہے، پھر ان کے لیے جنت ہے. اور سب سے بڑھ کے آج کی ماڈرن سائیکالوجی بھی یہ بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو جاتی ہے. اس کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے، اس کے اندر ویژن بہت زیادہ ہوتا ہے. قرآنک فلسفی میں بڑا حیران ہوں کہ ہم جو وزڈم کا ورڈ یوز کرتے ہیں، قرآن میں کہیں پر بھی وزڈم، حکمہ کو کسی ڈگری کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ حکمہ کو نہیں جوڑا. اللہ نے حکمت کو جوڑا ہے کس چیز کے ساتھ؟ پورے قرآن کے فلسفے میں سب سے خوبصورت جو آیت جس کا مفہوم میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں محسنین کو حکمت عطا کرتا ہوں، احسان کرنے والوں کو حکمت عطا کرتا ہوں. پہلی چیز جو میں نے کہی تھی، لیڈر کے فالوور ہوتے ہیں. فالوور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لیڈر کے پاس پروفیشنل کریکٹر ہوتا ہے. نمبر 2، دوسری میں نے گزارش آپ سے کی، لیڈر کے پاس صبر ہوتا ہے، اور صبر کی وجہ سے لیڈر کو فالو کیا جاتا ہے، لیڈر کی مثالیں دی جاتی ہیں. ون آف دی فائنسٹ، مائیکل ہارٹ کا یہ کہنا تھا. اگر آپ یہ کتاب پڑھیں دی 100، یہ میری فرسٹ ریکمنڈیشن ہے آپ کو، تو آپ کو پتہ لگے گا وہ سارے پرنسپلز بتاتا ہے کہ ود ان دی ریسورسز، اپنے ٹائم کے سارے چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے منیمم میکسیمم سب طرح کی ریسورسز کو یوز کر کے اس مشن کو مکمل کرنا اور انسانی تہذیب پہ اثر ڈالنا. اگر ریکارڈڈ ہسٹری میں دیکھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا نام نامی نہیں ملے گا. اب ذرا ایک لفظ ذرا یہ سن لیجیے گا، جملہ سن لیجیے گا. یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم کر رہا ہے. اور وہ پوری ریسرچ کے بعد اپنی زندگی لگا کے گال کے محنت کر کے اس کے بعد پبلش کر رہا ہے، اور دنیا سے اس کو کرٹیسزم مل رہا ہے کہ یہ کیا تم نے کیا. اس نے کہا جی میں کیسے میں اس نام نامی کو نمبر 1 پہ نہ رکھوں، کیونکہ ریکارڈڈ ہسٹری میں میں نے اس سے بڑا انسان نہیں دیکھا، اس سے بڑا شخص نہیں دیکھا جس نے ریکارڈڈ ہسٹری کی تہذیب پہ اتنا اثر ڈالا ہو، زمانے کو اتنا متاثر کیا ہو، زمانوں کو بلکہ متاثر کیا ہو. پہلی چیز کریکٹر، دوسری چیز صبر. اب آپ دنیا کے بیسٹ لیڈر کی اگر سیرت پڑھیں، آپ سیرت کی ساری کتابیں نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہ خوبیاں ملیں گی. دنیا کا بہترین لیڈر، اللہ نے نبی بنایا ان کو، اللہ کے وہ محبوب ترین پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب بھی، رحمت للعالمین بھی ہیں،
آپ کے تعارف میں جتنی شان بیان کی جائے کم ہے، لیکن آپ ذرا کمال دیکھیے کہ وہ شخصی خوبیاں جسے آج ماڈرن لیڈرشپ کی تھیوریز، کتابیں، میٹیریل، ریسرچ بتا رہی ہیں، وہ آپ میں بدرجہ عتم موجود تھی۔ پہلی کیا؟ کریکٹر، ہر لحاظ سے کریکٹر۔ میں تو صرف آپ سے کہہ رہا ہوں پروفیشنل کریکٹر کی اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ میں پروفیشنل کریکٹر پایا جاتا ہے، آپ اپنے کام کے سچے پکے ہیں، آپ وعدے کے پکے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ ایفرٹ کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا لوگ آپ کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ڈکٹیٹ کر کے، تھریٹ کر کے، ان کو ڈرا کے ان کو چاہتے ہیں وہ فالو کریں، ہماری خواہش ہوتی ہے اس طرح ہمیں فالو کریں۔ فالو اس کو کیا جاتا ہے جس میں کریکٹر ہے۔ نمبر 1 تھنگ از دی کریکٹر۔ نمبر 2 جو میں نے بتایا وہ صبر ہے۔ نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پاس حکمہ ہو، اور حکمہ کی بنیاد کیا ہے کہ وہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ وزڈم عطا کرتا ہے۔ آپ نے بڑے ایسی زندگی میں لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو سخی ہیں اور ان کے پاس حکمت ہے، ڈگریاں نہیں ہیں اتنی، مطالعہ نہیں ہے، پی ایچ ڈی نہیں ہے، لیکن لائف کی حکمہ ہے۔ اچھا، لائف کی حکمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو امتحان کلیئر کرنا ہے نا، یہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، ایم فل، پی ایچ ڈی، یہ آسان کام ہے۔ زندگی روز ایک امتحان، زندگی کے روز چیلنج ہے۔ آپ کتنی زندگیاں جی رہے ہیں، پرسنل لائف ہے، پروفیشنل لائف ہے، سوشل لائف ہے، کمیونٹی کی لائف ہے، فرینڈ سرکل کی لائف ہے، آپ کتنی زندگیوں میں کتنے امتحان فیس کر رہے ہیں۔ جتنی زندگی آپ جی رہے ہوتے ہیں اتنے امتحان آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سو امپورٹنٹ چیز کیا جی؟ یاد رکھیے گا، آپ کے پروفیشنل کریکٹر کی وجہ سے لوگ فالو کرتے ہیں۔ نمبر 2 صبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 3 آپ کی حکمہ، اور حکمہ کی بنیاد میں نے کیا بتائی؟ احسان کرنا۔ جو احسان کرنا ہے، یاد رکھیے گا احسان کی تعریف یہ ہے حقدار کو حق سے زیادہ دینا، جس کا جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ دینا۔ ایک بڑا ہی شاندار جملہ فلسفہ، فلسفی میرے استاد واصف علی واصف صاحب سے ہم نے سیکھا، ان کی لٹریچر سے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، میں اس فلسفے کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ضرورت مند جو آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کر آیا، اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بخیل کو سخی بنایا۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے آپ کے دل کی تنگی کو ختم کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اس نے آپ کو ویلیو ایڈ کرنے والا بنا دیا۔ اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کا جگرا، حوصلہ، ظرف بڑا کر دیا۔ اور سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کو نیکی کا موقع دے دیا، آپ کی حسنات، آپ کی خیر بڑھ گئی ہے۔ سو اس کا بھی شکریہ جو ہم سے کچھ لے کر چلا گیا۔ تو دوسرا جملہ اگین میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، نہج البلاغہ، حضرت علی کا یہ ون آف دی فائنسٹ، بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نیکی قبول ہو گئی جس پہ تم نے کی اس کو شکریہ کا بھی شعور نہیں تھا، یعنی وہ نیکی تو یقیناً اللہ نے قبول کر لی، جس پہ تم نے کی اس کو شکریہ کا شعور بھی نہیں تھا، یعنی یہ خالصتاً نیکی تھی۔ تو جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسی نیکی آپ کرتے ہیں جو خالص، بالکل خالص نیکی ہوتی ہے، اور آپ احسان کرتے ہیں، محسنین میں شامل ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ آپ کو وزڈم عطا کرتا ہے، اور یہ وزڈم، یہ معاملہ فہمی، یہ معاملہ شناسی، یہ قوت فیصلہ، یہ ڈیسیژن پاور، یہ لیڈرز کے پاس ہوتی ہے، یہ عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی۔ نمبر 4 تھنگز دیکھا گیا، لیڈرشپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے 95% لوگ وہ لیڈر بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن لیڈر بننے کی خواہش رکھنے کے باوجود قدم نہیں اٹھاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ چوتھی وجہ ہے، دنیا کے سارے لیڈرز رسپانسیبل ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ وہ جو حدیث مبارک ہے کہ ہر شخص گڈریا ہے اور اس کے ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی ایکسپلین کریں، آپ کی کنگڈم ہے اور کنگ کو اس کا جواب دینا۔ آپ کی کنگڈم کا نام وہ کالج ہے، وہ لاہور میں کہیں ہے، وہ چونا منڈی ہے، وہ گلشن راوی میں ہے، وہ سمن آباد میں ہے، وہ کہہ لیجئے اپوا کالج ہے، وہ کوئی بھی کالج ہے، وہ ٹاؤن شپ کالج ہے، آپ کی کنگڈم وہ کالج ہے، اور آپ کی کنگڈم جو ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آج سر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے
کہ ہم جہاں ہزار چیلنج کووڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھے ہیں، اٹینڈنس کے چیلنج ہیں، کالج بند ہو گئے، کالج کھل گئے، وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موقع بھی ہے. اس کو اگر چیلنج کو اپرچونٹی سمجھا جائے کہ اس سارے کے سارے چیلنجز کے سامنے ان کو رکھتے ہوئے ہم نے ان میں کچھ کر کے دکھانا ہے، تو یہ واقعہ جو کووڈ کا تھا، کبھی کالج بند ہے اور کبھی کھل گیا، یہ واقعہ کبھی ہمیں یاد آنا ہے، اور پھر اس میں جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، جو ڈیلیور کیا ہوگا، یہ بھی یاد آئے گا. سو ہر لیڈر رسپانسبل ہوتا ہے، جو جتنا رسپانسبل ہے اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے. اگین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جملہ آپ سے پوچھا گیا کیسے پتہ لگے گا کوئی کتنا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا جو جتنا ذمہ دار ہے اتنا قیمتی ہے. یعنی ذمہ داری، احساس ذمہ داری بتاتی ہے کہ آپ کتنے قیمتی انسان ہیں. میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ پرنسپلز ہیں، اور میرے سامنے یقین پرنسپلز بیٹھے بات سن رہے ہوں گے، وائس پرنسپلز ہوں گے یا پرنسپلز ہوں گے، آپ جس سیٹ پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سر پیچھے آپ تختی پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کے نام سے پہلے کتنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. چند سال بعد آپ کا نام لکھا ہوگا، آپ تاریخ ہوں گے اس کالج کی کہ جی 2020 میں یہ صحابیاں، یہ محترمہ آئی تھیں، اور 2023 سے 24 تک یہ رہیں، اس کے بعد یہ ریٹائر ہو گئی، یہ اس کے بعد کسی اور کالج چلی گئی، اور آخر کار تو آپ نے ریٹائر ہو جانا. سر اگر یہ آپ کو جو ٹینیور ملا ہے اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے، آپ اس کو قیمتی نہیں سمجھتے، تو سر اس سیٹ سے تو چلے ہی جانا ہے. کیوں نہ ڈیلیور کر کے جائے، کیوں نہ یہ ذمہ داری قبول کی جائے کہ اس جو میری رعایا ہے، اس کنگڈم میں جو رعایا ہے، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میری ٹیم کے لوگ ہیں، وہ مجھے پسند ہیں، وہ مجھے نہیں پسند، وہ انٹرنل پالیٹکس ہے، وہ ایکسٹرنل پالیٹکس ہے، وہ سسٹم پالیٹکس ہے، وہ جو بھی چیلنج ہیں. میں آپ کو بتا دوں ان سب چیلنجز کے باوجود اگر آپ ڈیلیور کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، آپ لیڈر ہیں. The sixth quality is social genius. ایک لیڈر انٹروورٹ نہیں ہوتا، وہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، وہ سوشل ہوتا ہے. اس کی گلنے ملنے کی صلاحیت، لوگوں کو ساتھ ملانے کی صلاحیت وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں انسانوں سے کام لینا ہے. انسان کی اہمیت سے انکار کرنے والا کبھی ٹیم نہیں بنا سکتا. انسانوں کو جو ساتھ نہیں ملا سکتا وہ کبھی کوئی غیر معمولی کام نہیں کر سکتا. انسان رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ جس کو رکھنا نہیں آتا، ٹیلنٹ مینجمنٹ نہیں جس کو پتا. آج ہیومن ریسورس کی ساری جو فلاسفیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ رکھنا یہ لیڈر کا کام ہے. اور اگر آپ میں یہ سوشل جینیس بھی ساتھ نہیں ہے، آپ کو کنیکٹ نہیں کرنا آتا، لوگوں کی نیڈز کی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کی سائیکالوجی کی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کی ضرورتوں کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح سے ساتھ ملایا جاتا ہے اور کس طرح سے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی چائے کی پیالی جو میرے سامنے پڑی ہے، اس کو لانے والے کا بھی شکریہ، یہ پانی کا گلاس رکھنے والے کا بھی شکریہ، اس سیشن کو کتنے لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ سب سلامت تو ہم سلامت، واسف صاحب کا جملہ، جو یہ جان اور مان جاتا ہے کہ سب ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے. جس کالج میں آپ آفس میں بیٹھ کے اس وقت یہ لیکچر سن رہے ہیں، یہ باہر گارڈ موجود نہ ہو تو آپ سیف نہیں ہیں، یہ صبح صفائی نہ ہوئی ہو آپ سیف نہیں ہیں. ایک لیڈر کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا، میں اکیلے کسی منزل کو نہیں پا سکتا، میں اکیلے کو بڑا کام نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے انسانوں کی ضرورت ہے. وہ انسانوں کی قدر کرنا سیکھتا ہے. انسانوں کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 4-5 چیزیں اپنے ایٹیچیوڈ میں شامل کر لیجیے اور آزما کے دیکھیے گا. جب یہ 4-5 چیزیں آپ شامل کریں گے تو آپ الٹیمیٹ سوشل جینیس آپ میں پیدا ہوگی اور لوگ آپ کو فالو کرنے لگ پڑیں. دی فرسٹ تھنگ از کیئر. اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا احساس کیجیے. احساس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. یہ آپ عام انسان نہیں رہتے پھر اگر احساس کرنے والے انسان. نمبر 2 رسپیکٹ. اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی عزت کیجیے. نمبر 3 اچھا رویہ، گڈ ورڈز استعمال کرنا. آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کے جملے، آپ کی ورڈنگ، اس کا ایک پورا اثر ہوتا ہے. نمبر نیکسٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یاد رکھیے اگلی اہم چیز کا نام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی کیپیسٹی کیا ہے.
ایسا نہ ہو کہ اس کی کیپیسٹی کو دیکھے بغیر اس پہ آپ لوڈ ڈال رہے ہیں, ایک ایسی امید لگا رہے ہیں جو پوری نہیں کی جا سکتی. تو کیپیسٹی دیکھے بغیر اگر ذمہ داری آپ دے دیتے ہیں تو آپ ایک اچھے لیڈر نہیں ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے, وہ ہے اپریسیشن. اگر آپ کے مزاج میں, آپ کے رویے میں شاباشی دینا, اپریشیٹ کرنا, کسی کے بہتر کام کو اکنالج کرنا, کوئی چھوٹا سا تحفہ پیش کر دینا, آپ یقین کریں کبھی نہیں بھولتا. ہمیں لوگوں کا بتایا ہوا علم, نالج, لیکچر بھول جاتا ہے, لیکن لوگوں کا رویہ کبھی نہیں بھولتا. یہ ہمیں کئی سالوں تک یاد رہتا ہے. سو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے دوسروں کو اپریشیٹ کیا کریں, اور اپنے ادارے میں, اپنے کالج میں ایک اپریسیشن کلچر لے کر آئیں. یہ اپریسیشن کلچر کی وجہ سے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, لوگ جڑتے ہیں, انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. میں نے لیڈرشپ کی تھیوریز میں پڑھا ہے کہ جو ویک لیڈر ہوتا ہے, کمزور لیڈر, وہ اپریشیٹ کرتے ڈرتا ہے. اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ میں نے اپریشیٹ کیا تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے. اور ایک طاقتور لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہے کہ میں نے اگر امپاور نہ کیا تو یہ میرے ساتھ نہیں ملیں گے, یہ فالو نہیں کر سکیں گے. سو اس خوبی کے بعد, سوشل جینیس کے بعد, دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ساتویں ایک بڑی اہم خوبی, اس کو بڑی ایک سمپل خوبی میں کہہ سکتا ہوں لیکن پریکٹیکلی کرنے میں بڑا مشکل کام ہے. لیڈر کو پیدا کرتا ہے. لیڈر کی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے کہ لیڈر کو پیدا کرتا ہے, لیڈر کو تیار کرتا ہے. لیڈر اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا کوچ ہوتا ہے. لیڈر اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو تیار کرتا ہے, ان کو پریپیئر کرتا ہے. لیڈر کی یہ خوبی ہوتی ہے, ٹرسٹ دیتا ہے, ٹرسٹ کرتا ہے. ہر وقت ان کو کراس چیک کرتا رہوں گا, ہر چیز کو کاؤنٹر کرتا رہوں گا تو ان کا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا, یہ مورل ان کے نیچے چلے جائیں گے, ان کے اندر خود سے فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں رہے گی. اور اگر میں ان پہ ٹرسٹ کروں گا تو یہ غلطیاں کریں گے, غلطیوں کی گنجائش ہے, لیکن غلطیوں سے اصلاح ہو سکتی ہے. اصلاح ہونے سے کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے, اعتماد بڑھتا ہے اور بندہ زیادہ بہتر سے ڈیلیور کرنے لگ پڑتا ہے. سو لیڈر کو تیار کرتا ہے. ایک ایسا لیڈر جو سیٹ پہ رہا اور اس نے اپنی لیڈرشپ کی کچھ خوبیاں, اپنی کوچنگ, اپنی گائیڈنس اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو نہیں دی, وہ لیڈر نہیں ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیڈر نہیں ہے. یہ جناب والا میرا لیکچر تھا. ایک کتاب, 2 کتابیں میں ریکمینڈ کر کے اس کی کلوزنگ کر دوں گا, اور میں چاہوں گا آپ ان 2 کتابوں کو بھی ضرور پڑھیے. ایک کتاب ہے لیڈر ایٹ لاسٹ کے نام سے. یہ سائمن سینک کی بک ہے اور یہ ماڈرن کتاب ہے, اور اس کتاب میں فلسفی یہی ہے کہ لیڈر جو ہے وہ قربانی دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے قربانی دینی ہے, مجھے سیکریفائز کرنا ہے, اس کے بغیر میں لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ ایک بڑی ون آف دی فائنسٹ ماڈرن بک ہے جی. اور ایک بڑی ہی شاندار کتاب ہے, اس کتاب کا جو نام ہے, میں اس کو بھی پہلے کوٹ کر چکا ہوں, وہ ہے 5 Levels of Leadership. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے, جہاں سے میں نے آغاز کیا, کہ اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے, صرف پوزیشن ہے, تو پوزیشن کی وجہ سے آپ ایک ویک لیڈر ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس 5th لیول کی لیڈرشپ ہے, وہ 5th لیول ہے انسپریشن کا لیول. اگر آپ انسپریشنل لیڈر ہیں تو آپ زیادہ کامیاب لیڈر ہیں. تو یہ چند خوبیاں لیڈرشپ پہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس میں سے جو خیر کی چیزیں آپ کو لگیں آپ انہیں ضرور فالو کریں.